میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج سورہ بنی اسرائیل 8واں رکوع بیان کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 15ویں پارے کا بھی 8واں رکوع ہوگا اور سورہ بنی اسرائیل کا بھی 8واں رکوع ہوگا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 71۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جو اس زندگی میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ زیادہ گمراہ ہوگا۔ یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے، یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم بلائیں گے ہر شخص کو اس کے مقتدا کے ساتھ، اس کے امام کے ساتھ، تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہاں سے یہ لفظ جو امام کا لفظ ہے یہ عام ہے، یہ پیشوا کے لیے ہے۔ اگر کسی نے کسی اچھے شخص کی پیروی کی ہوگی، اس کی پیشوائی میں اللہ کی اطاعت کے راستے کو منتخب کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اسی شخص کے ساتھ بلائیں گے جو اس کا مقتدا پیشوا ہوگا، امام ہوگا۔ اور اگر کسی نے کسی کے کہنے پر اللہ کی نافرمانی کے راستے کو منتخب کیا اور اس کی وجہ سے کسی بدعقیدگی میں مبتلا ہوا، جیسے ایک بڑی مثال ہے مرزا غلام احمد قادیانی ہے، کیونکہ اس نے دعوی نبوت کیا، جھوٹا اس کا دعویٰ تھا، اور اب اس کے پیچھے جتنے لوگ بھی اس کے ماننے والے آئیں گے تو وہ تمام کے تمام اسی کے ساتھ محشور ہوں گے، ان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اور جب اس کو اٹھایا جائے گا، اس کو بلایا جائے گا تو اس کے ماننے والوں کو بھی اس کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اور ایسے ہی سلاسل طریقت ہیں، اگر کسی شخص نے سلسلہ طریقت میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا معین الدین چشتی، شیخ شہاب الدین سہروردی، حضور سیدنا بہاؤالدین نقشبند، حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رہنمائی سے اپنی زندگی کے مرحلے طے کیے ہوں گے، ان لوگوں کی گائیڈ لائن سے یا ان کی رہنمائی سے اپنی زندگی کو طے کیا ہوگا، اللہ کی اطاعت کے راستے پر چلا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو انہی افراد کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو یہاں پر جو لفظ امام ہے یہ عام ہے، گمراہ پیشواؤں کے لیے بھی ہے اور ہدایت کے پیشواؤں کے لیے بھی ہے۔ جس نے ہدایت کی پیروی کی وہ اپنے امام کے ساتھ آئے گا، جس نے گمراہی میں کسی کی پیروی کی وہ اس کے ساتھ آئے گا۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی، جس کے حکم پر دنیا میں چلتی رہی، اسی کے نام سے پکارا جائے گا، اے فلاں کے پیروکار، اے فلاں کے ماننے والے، اے فلاں کی جماعت سے تعلق رکھنے والے، اللہ کی بارگاہ میں آپ۔ تو یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ صالحین کو دنیا میں اپنا پیشوا مقرر کرنا چاہیے، اسی لیے ہر اہل ایمان اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا کرتا ہے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اپنے محبوب بندوں کے راستے پر چلا، وہ ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہم انہی کے راستے پر چلیں، انہی کے پیچھے پیچھے چلیں، اور تاکہ اللہ تعالی ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمائے، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہاں پر منعم جماعت جس پر اللہ کا انعام ہوگا اس جماعت کا بیان ہے کہ ایسے لوگ ان کے چہرے فرحت سے حشاش بشاش ہوں گے،
خوش ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کیونکہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جانا یہ ان کے جنتی ہونے کی اور اللہ کی رضا کی نشانی ہے، کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزاری میں اپنے لمحات کو بسر کیا، اللہ کی نافرمانی سے مجتنب رہے، تو ایسے لوگ جو ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ اپنی لکھی ہوئی نیکیاں دیکھیں گے تو ذوق و شوق سے پڑھیں گے اور دوسرے لوگ سنیں گے، اور جو بدبخت ہیں کفار ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ انہیں دیکھ کر شرمندہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، دہشت سے پڑھنے پر قادر بھی نہ ہوں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ان پر اللہ تعالیٰ کے جلال اور جہنم کا اتنا خوف غالب ہوگا کہ دہشت کے مارے ان کی زبان نہیں چلے گی۔ تو نیک لوگوں کے اعمال کے ثواب میں ادنا بھی کمی نہیں کی جائے گی، اور برائی کرنے والوں کے اعمال میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی، فقط وہی ہوگا جو انہوں نے کیا، کسی کے ساتھ ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ أَعْمَى فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ أَضَلُّ سَبِيلًا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ ارشاد فرمایا جو دنیا کی زندگی میں ہدایت کا راستہ دیکھنے سے اندھا ہوگا، وہ قیامت میں ایسے ہی اندھا اٹھایا جائے گا، کیونکہ جس حال میں انسان زندہ جس کا خاتمہ ہوا وہ اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، یعنی انسان کی آخری حالت کا اعتبار اور اعتماد کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے، یعنی خاتمہ کس حال پر ہوا، قیامت کے دن جس حال پر خاتمہ ہوا ہوگا، اطاعت گزاری کی حال میں خاتمہ ہوا تو اسی طرح اٹھایا جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے حال پر اس کا خاتمہ ہوا تو اسی حال پر اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے حسن عاقبت کی دعا کرنی چاہیے، حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے سرفراز ہو سکیں۔ آگے ارشاد فرما وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور کفار تو چاہتے ہیں تمہیں اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، کہ تم ہمارے اوپر وحی سے ہٹ کر کوئی بات منسوب کرو، اور اس وقت وہ آپ کو گہرا دوست بنا لیں۔ کفار چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی خواہش کے مطابق گفتگو کریں، جو وہ چاہتے ہیں اپنے بتوں کے لیے آپ سے سننا وہ سنیں، تاکہ وہ آپ کو اپنے قریب کر لیں۔ اس کا مطلب ہے جب تک آپ اپنی نظریاتی جنگ ان سے رکھے ہوئے ہیں وہ آپ کو کبھی اپنے قریب نہیں کر سکتے، ہاں اگر آپ ان کی زبان بولیں گے تو وہ یقیناً آپ کو قریب کریں گے۔ مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی، مکتوبات امام ربانی میں آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ رافضی یعنی شیعہ یہ اس وقت تک تجھ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک تو صحابہ کو سب و شتم نہ کرے، کیونکہ یہ روافض کا شعار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دینا۔ جب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی نہیں دے گا، روافض تجھے کبھی بھی اپنی صفوں میں قبول نہیں کریں گے، یعنی جو ان کی بولی بولے گا وہ اس کو اپنے قریب کریں گے، اگر آپ نظریاتی طور پر اپنی جگہ پر قائم ہیں تو وہ آپ کو اپنے قریب نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور معاملات کی نگہبانی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ممکن نہیں کہ آپ کوئی غلط بات اللہ کی طرف منسوب کریں۔ یہاں پر بطور ایک قضیہ بیان کی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا آپ پر فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان کی طرف جھکنے سے باز رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہداشت میں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عصمت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبیوں کو، اپنے رسولوں کو ہر ایسے مرحلے سے دور رکھتا ہے، ہر ایسی چیز سے کہ ان کے دل کسی اور طرف مائل ہوں۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں دنیاوی زندگی میں دگنی سزا اور موت کے بعد دگنی سزا کا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ اس آیت اس کے بعد میں جو آیت ہے اس میں کفار کی بات کی روئے داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عصمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال رہی، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہی آپ کو بھٹکانے کے لیے زور لگاتی اور آپ کے قلب ان کی طرف مائل ہو جاتا. چونکہ آپ کا قلب مائل نہیں ہوا، یہ آپ کی عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نگہداشت، اللہ کے کرم کی دلیل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر فرمایا اور آپ کو ثابت قدم رکھا. انہوں نے آپ کو ہر طرح کی پیشکش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی وحی سے لے کر آخری وحی آنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا قرآن کا نزول ہوا اور اس کے بعد سے لے کر اپنے وصال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پہلے فرمائی اسی پر ثابت قدم رہے، اپنے اس نظریے، اپنی اس دعوت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل آپ کے شامل حال رہا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی فرمایا ہے اگر اللہ کا فضل آپ کے شامل حال نہ ہوتا تو یقیناً آپ ان کی طرف کچھ مائل ہوتے. لیکن چونکہ انبیاء علیہم السلام محفوظ اور معصوم ہیں، انبیاء علیہم السلام کا دعویٰ نبوت کرنے سے پہلے کا حال اور دعویٰ نبوت کے بعد کا جو حال احوال ہے وہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق یوں ہے کہ انبیاء علیہم السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی ہر طرح کے صغیرہ اور کبیرہ سے محفوظ ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بات کس طریقے سے تسلیم کی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مائل ہو جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کے لمحہ بلمحہ شامل حال رہی. اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقید والی آیات نہیں ہے، جیسا کہ بعض قلوب و اذہان ان آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر اعتراض کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی زندگی کے اندر اور تا وقت وصال جو معاملہ رہا، انبیاء علیہم السلام کو جو آزمائشوں سے گزرنا پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے دور میں بہت سی آزمائشوں کا سامنا رہا جس میں کفار کی طرف سے ہر طرح کی پیشکشیں تھیں، آپ کو اذیتیں تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں اے محبوب، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کا حال ہو یا اعلان نبوت کے بعد کا معاملہ ہو، بلکہ تا وقت وصال آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہماری رحمتوں کے حصار میں ہی رہا. ہم نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے، آپ کی شان کی دلیل ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کیا جا سکے. اگلی آیت میں ان قادوا لیستفزونک من الارض لیخرجوک منہا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بے شک قریب تھا وہ تمہیں اس سرزمین سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں اس سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہوتا وہ تمہارے پیچھے تھوڑی ہی مدت ٹھہرتے. اس آیت کا شان نزول ہے کفار نے آپس میں اتفاق چاہا کہ سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب سے باہر نکال دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ارادہ پورا نہ ہونے دیا اور ان کی یہ مراد بر نہ آئی، ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی. اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، کفار نے آپ کو چاہا کہ یہاں سے نکال دیں. اچھا، ایک شان نزول اس کے حوالے سے اور بھی بیان کیا جاتا ہے جو مفسرین کرام نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی کہ انبیاء علیہم السلام کی سرزمین مدینہ نہیں ہے. آپ اگر انبیاء کی تاریخ کو دیکھیں، انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو انبیاء علیہم السلام کا زیادہ تر تعلق سرزمین شام کے ساتھ رہا. وہی ارض مقدسہ ہے، لیکن آپ روم سے ڈرتے ہیں. پس اگر آپ واقعی نبی ہیں تو روم کی طرف چلے جائیں، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو شام کی طرف چلے جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے عنقریب حفاظت فرمائیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کی حفاظت فرمائی. تب یہ آیت نازل ہوئی وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر آپ مدینہ سے نکل جاتے تو آپ کے نکلنے کے بعد وہ تھوڑا عرصہ ہی مدینے میں رہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک فرما دیتا. کیونکہ انبیاء علیہم السلام جب اپنی سرزمین چھوڑ کر نکل جاتے ہیں اور کفار کی جو نافرمانی ہے وہ حد سے تجاوز کر جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے. آپ نے 9ویں سپارے کی تفسیر میں بھی سورہ انفال میں یہ بھی ایک تفسیر سنی کہ اے نبی، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے. تو یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اگر بچا رکھا تو وہ آپ کے صدقے سے بچے ہوئے ہیں. اگر آپ یہاں سے نکل گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا نہیں کر سکتے. آپ رحمت عالم ہیں، آپ کی وجہ سے ان کو امان ملی ہوئی ہے.
اور اگلی آیت ہے سنتا من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، جیسے ہمارے ان رسولوں کا طریقہ رہا جنہیں ہم نے اپنے سے آپ سے پہلے بھیجا، اور تم ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اگر بالفرض یہ آپ کو نکال دیتے تو آپ کے بعد یہ جلدی ہلاک ہو جاتے، کیونکہ نبی کے تشریف لے جانے کے بعد عذاب الہی آ جاتا ہے، جیسا کہ ان رسولوں کے بارے میں طریقہ رہا۔ ہم نے پہلے بھی یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور ان کو ان کی قوم سے جدا کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم سے پہلے نکالا گیا، وہ راتوں رات نکل گئے، اس کے بعد قوم پر عذاب آ گیا۔ تو اصل میں یہاں اس آیت میں اشارہ ایسی ہی مثالوں کی طرف ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ہوتے اس قوم پر عذاب نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جب آپ یہاں سے نکل جائیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آئے گا۔ یہ آپ کے توسل سے، آپ کے وسیلے سے یہ بچے ہوئے ہیں۔ آج کا درس یہیں پر ختم ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح معنوں میں فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا